اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ہم سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو خوش رکھے، اپنے ایمان میں رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں پر اللہ پاک کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ میں ہوں حیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفو 369۔ تو رمضان کا شیڈیول ہے، پہلا رمضان ہے، بڑا ہی مصروف گزر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عبادات بھی چل رہی ہیں۔ تو جلدی سے ایک ویڈیو بنانے لگی ہوں، اور ویڈیو بنانے کا پرپس یہ ہے کہ جب میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو میرے نظروں سے یہ آیتیں گزریں جس میں رمضان المبارک کا ذکر ہے کہ اللہ پاک اتنی خوبصورتی سے رمضان کے احکامات سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے ریلیف بھی بتا رہے ہیں کہ اگر نہیں رکھ سکتے ہو تو کیا کرنا چاہیے اور بہتر ہمارے لیے کیا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو قرآن پاک میں سب سے پہلے رمضان المبارک کا جو ذکر ہوا ہے وہ ہوا ہے سورۃ البقرہ میں، آیت نمبر ہے 183، اور آیات مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ آیت مبارکہ تھی جو میری نظروں سے گزری، اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس کو سمجھ سکیں۔ اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں روزے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور روزے کا تحفہ ہمیں بھی دیا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اس کے علاوہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے یہ بھی سورۃ البقرہ کی ہی ہے، آیت نمبر ہے 184، اور اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس مبارک آیت میں اللہ پاک مزید رمضان المبارک کے بارے میں فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ رمضان کے کتنے روزے ہیں، اور اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ نہ رکھے، اس کے بدلے وہ یا تو فدیہ ادا کر دے یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے یہ ضرور فرما دیا ہے کہ اگر تم بہترین چیز کرنا چاہتے ہو، بہترین عمل کرنا چاہتے ہو تو وہ روزہ رکھنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو آیت مبارکہ میری نظروں سے گزری یہ بھی سورۃ البقرہ کی ہی ہے، آیت نمبر ہے 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس مبارک آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، ترجمہ ہے کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی، حق و باطل کی، تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ تھی وہ آیت مبارکہ جو مجھے پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ مجھے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ رمضان المبارک کتنے دنوں کا ہے، کون کون اس میں روزے رکھ سکتا ہے، جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے کیا تاکید ہے، ہر چیز اللہ پاک نے اس میں ڈیفائن کر دی ہے۔ تو یہیں اینڈ کروں گی اپنی ویڈیو کا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملوں گی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ کے امان۔